بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ میں عبدالمنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کویت کے حوالے سے جو 34 ممالک ہیں اس کے بارے میں آج ایک اپڈیٹ ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ مسافر جو ان 34 غیر ممنوعہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کویت ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی ایسے ملک سے ٹریول کر کے آنا ہوتا ہے 14 دن وہاں رہ کے، جہاں پہ ایسے ممالک جن پہ پابندی نہیں ہے۔ تو کویت اتھارٹی اس بات پہ سوچ رہی ہیں کہ وہ لوگ بجائے وہاں 14 دن کسی غیر ملک رہنے کے، کسی غیر ممنوع ملک رہنے کے، کویت میں ہی ان کو 14 دن کرنٹین کیا جائے۔ اس بات کی ایک اپڈیٹ ہے، یہ تجویز زیر غور ہے، یہ بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ ڈیٹیل سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ مگر ٹریولز پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے مگر ٹریولز کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے، برائے مہربانی مگر ٹریولز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کویت ایئرپورٹ پر کمرشل پروازیں دوبارہ شروع کرنے والی جو ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ صحت حکام کی ہدایت کے مطابق کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کام کرنے والی تمام ایئر لائنز کو پہلے جاری کردہ سرکولر 34 کالعدم ممالک کی کمرشل پروازوں پر عائد پابندی کی گئی تھی اور تاحال یہ پابندی ابھی تک جاری ہے۔ ان ممالک میں بھارت، ایران، چین، برازیل، کولمبیا، آرمینیا، بنگلہ دیش، فلپائن، شام، اسپین، بوسنیا زہگونیا، سری لنکا، نیپال، عراق، میکسیکو، انڈونیشیا، چلی، پاکستان، مصر، لبنان، ہانگ کانگ، اٹلی، شمالی مقدونیہ، مالڈووا، پناما، پیرو، سربیا، مونٹینیگرو، فرانس، ڈومینیکن، کوسووو، سربیا، افغانستان اور کوسووو شامل ہیں۔ ان 34 ممالک کے افراد اس فہرست میں موجود ممالک کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک میں 14 دن قیام کے بعد کویت آنے سے قبل اس ملک کا PCR ٹیسٹ لے کر کویت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وزارت صحت کو ایک تجویز پیش کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کویت میں داخل ہونے والے 34 ممنوعہ ممالک کے مسافروں کو غیر ممنوعہ ملک میں کرنٹین کرنے کی بجائے کویت کے اندر ہی کرنٹین کیا جائے، جبکہ وزارت صحت اس تجویز کا مطالعہ کر رہی ہے آیا کہ اس تجویز کی منظوری بھی دی جائے یا نہ دی جائے۔ اس حوالے سے ان ممالک سے کسی بھی مسافر کے استقبال کو روکنے کا مقصد وزارت صحت کی جانب سے بہت سارے مطالعے ہیں، جن میں عالمی ادارہ صحت کی شماریات اور اعداد و شمار بھی شامل ہیں۔ ان ممالک میں یہ وائرس زیادہ تر تعداد میں پھیل رہا ہے اور بیرونی ممالک سے کویت آنے والے مسافروں کو وصول کرنے کے لیے صرف ایک شخص کو ہوائی اڈے کے اندر ہونے کی اجازت ہے اور اپنے اہل عیال اور عزیز و اقارب کا استقبال کرنے صرف ایک بندہ ہی آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ سول ایویشن کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ مختلف سرکاری اور نجی اداروں نے کرونا وائرس کے بعد سے بغیر رکے 24 گھنٹے کام کیا ہے اور پہلے دنوں میں کام کرنے کے اوقات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ترسیل اور انخلاء کے کاموں کا سلسلہ تاہم جاری ہے اور ہم وزراء کی کونسل کے منظور شدہ منصوبے کے مطابق جو ہے وہ ساری پالیسیز آگے بڑھا رہے ہیں اور تجارتی آپریشن کا جو مرحلہ کل نقل و حرکت کا 30% ہے، جبکہ ویکسین دریافت ہونے کے بعد جو معمول کے مطابق سارے کام وغیرہ شروع کیے جائیں گے۔ تو جو اس میں امپورٹنٹ بات میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ ایک تجویز زیر غور ہے کہ آیا یہ جو 34 ممالک کے جو مسافر ہیں انہیں یہ کسی ممنوعہ ملک میں 14 دن رہ کے کرنٹین، مطلب ایک قسم کا 14 دن وہاں پہ کرنٹین ہی ہوتے ہیں، یہ لوگ وہاں گزار کے تو کویت آتے ہیں، تو یہ اس چکر کی بجائے یہ لوگ ان کی پابندی ختم کر دی جائے اور یہ لوگ ڈائریکٹ ہی کویت آ جائیں اور انہیں کویت کے اندر ہی 14 دن کرنے کا کوارنٹین کرنے کا انہیں آپشن دیا جائے۔ تو اس حوالے سے امید کی جاتی ہے کہ کویت اتھارٹی اس بات پہ ضرور اپنا فیصلہ کریں گی اور یہ انتہائی خوش آئند فیصلہ ہوگا، کیونکہ کافی سارے لوگ اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ٹکٹس کے حوالے سے اور باقی کافی زیادہ مشکلات ہیں فلائٹس نہ کھلنے کی وجہ سے، ویزاز وغیرہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، چھٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کی۔
تو اللہ پاک کرم فرمائے انشاءاللہ. امید ہے کہ پابندی جلد ختم کر دی جائے گی اور ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. میری آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی اپنے دوستوں تک اس بات کو پہنچائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.